لوگوں، اللہ کے جتنے وعدے اور وعیدیں ہیں حق ہیں. جھوٹ پر، تہمتوں پر، الزامات پر، نمازیں چھوڑنے پر، دعوت کی محنت میں کمی کرنے پر، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے پر، کسی کی ٹوپی اچھالنے پر، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھ، جتنے زکات نہ دینے پر، حج فرض ہے نہ کرنے پر، جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہیں، اور اس کے مقابلے میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے، اپنے ساتھی سے ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ دیکھ، ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو گرا دینے سے زیادہ سخت ہے. کون ہے کعبہ؟ کعبہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت کے مظاہرے کی جگہ. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس بیت اللہ پر خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے 4 طرح کیے. عدم سے وجود کے اعتبار سے، مسجد کی بنیاد پر اپنے کو ڈالنے والوں کی روٹی روزی کے اعتبار سے، ان کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچانے کے راستے. اور جب یہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے راستے میں رکاوٹ آئی تو خدا نے اس کو تباہ و برباد کیا اور وہ ابابیل کے راستے ابرہا کو ختم کیا. اس طرح خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے. وہ بیت اللہ جس کی چھت پر سب سے پہلے فیصلے آتے ہیں. بیت معمور سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو سب سے پہلے وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پر آئے گی. وہ ملتزم، وہ مزاب رحمت، وہ طواف کعبہ، وہ کعبے کی 4 دیواریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، کسی مسلمان کی آبرو ریزی اس کعبے کے مالک کے یہاں، وہ رب البیت ہے، وہ رب البیت ہے. اسی لیے عبد المطلب نے یوں کہا تھا، مجھے کیا کرنا، مجھے تو میرے اونٹ چاہیے. وہ جس کا ہے وہ سنبھالے گا، دیکھے گا. وہ کام جس کا ہے وہ سنبھالے گا، گھر جس کا ہے وہ سنبھالے گا. نہیں مانا. جب آگے بڑھا ہے حق تعالی شانہ نے، وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا قیامت تک کے لیے عبرت کا واقعہ رہ گیا. اسی لیے انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ جی خوش کرنے کے واقعات نہیں ہیں، یہ دماغ کی عیش کے لیے نہیں ہے، یہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. لوگ گانے سنتے ہیں، ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں. لوگ گانے سنتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں. لوگ گانا گاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں بناتے ہیں، آسمان میں یوں، پہلے میں یوں اور تیسرے میں یوں، جیسے فلاسفہ ہر نبیوں کی باتیں کرتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے، ہر واقعے کی شروع میں، بیچ میں، اخیر میں یہ بات ملے گی کہ خدا خود کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کے دعوے دارو، عقل سے کام لو. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھی فرما رہے ہیں، اور طواف کی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنی فی السعادہ فاثبتنی فیہا. اے خدا، اگر تو نے مجھ کو سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے اس میں باقی رکھیو. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي الشَّقَاوَةِ، بدبختوں میں، بد نصیبوں میں اگر تو نے لکھ رکھا ہے، اے خدا میرا نام وہاں سے ہٹا دے، تو تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دعائیں کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اور کسی کی سعادت و شقاوت کا کسی کو پتا نہیں، خدا ہی جانتا ہے. اسی لیے
اللہ جزائے خیر دے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. صحابہ کی یہ پوری سیرت، ان کی یہ پوری زندگی، اس محنت کے اصول، ضابطے، اس میں چلنے والوں کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے ایک دوسرے سے محبت، اور ان کا ہر وقت خدائی مددوں پر نظریں. کوئی عمل، کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی جذبہ، کوئی خیال ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی مدد رک جائے. مجھے یاد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج کو سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہا تھا تو اس سے پہلے پوری فوج پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی. صحابہ تھے، لیکن بڑوں کا امتحان بھی بڑا انہیں کے حساب سے، ان کی آزمائش بھی، ان کی جانچ پڑتال بھی، کہ پوری فوج میں کوئی معصیت، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ گناہ کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی. لیکن وہ تو حضور کے یہاں کے تربیت یافتہ تھے، ان کے تو خیالات بھی پاکیزہ. اسی لیے میں تو مسجد وار جماعت کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، یہاں آپ کو رہنا چاہیے. کیوں؟ فانوس باہر سے منگوائے گئے ہیں، قالین بچھائے گئے ہیں، وہاں کہاں قالین، کہاں فانوس، کہاں شمع. کہ اس کی وجہ کیا کہ اس مسجد میں آدمی ہیں، اس مسجد میں آدمی ہیں. آدمیوں کی کیا کمی، دنیا ساری بھری پڑی ہے. نہیں نہیں، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت تو سنو. یحبون ان یتطہروا، تمام مرغوبات، تمام معلوفات، تمام محبوبات، تمام چوائسیں، تمام پسندگیاں، تمام جذبات، تمام خیالات سب دلوں سے رخصت ہو چکے ہیں. ایک ہی چیز دل میں رہ گئی ہے، ہم پاک ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں. کہے سے عقیدہ ہمارا پاک، یقین ہمارا پاک، نظریں ہماری پاک، جذبات ہمارے پاک، آنکھیں ہماری پاک، علم ہمارا پاک، لقمہ ہمارا پاک، خرچ کی جگہ ہماری پاک، اندر ہمارا پاک، باہر ہمارا پاک، ظاہر ہمارا پاک، باطن ہمارا پاک، دل ہمارا پاک، جسم ہمارا پاک، قلب ہمارا پاک، قالب ہمارا پاک، دماغ ہمارا پاک. ہم مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر، مدینے کی ہر گلی، مدینے کا ہر محلہ، اس میں رہنے والے سب جتنی قسم کے ہیں، مدینہ پاک، مدینے والوں کی زندگی پاک، ان کی معاشرت پاک، ان کے اخلاق. اللہ قبر کو نور سے بھر دے. مجھے تو جب حضرت کی باتیں یاد آتی یوں فرماتے تھے، نمونے 3 ہیں. ہر ایک کے لیے نمونہ اپنی ذاتی زندگی، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تراشنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. ہر ایک اس نمونے پر آ جائے. جس محلے میں رکشے والا بھی ہے، تانگے والا بھی ہے، اسٹنجن کا قلوی بھی ہے، اور بہت بڑی فیکٹری کے مالک بھی ہیں، اور بہت اونچے علم والے بھی ہیں، چھوٹے بڑے عامی خاص، اس محلے میں جتنے ہیں، غریب امیر اور مردوں سے گزر کر مستورات، وہ پردہ نشین، وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، ان سب کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آ جائے.